وہ دکھ وہ چاہے تیر کا ہو، کفن کا ہو، تلوار کا ہو، دھوپ کا ہو، پیاس کا ہو، دھوپ کا ہو، تپش کا ہو، ایک فرد محسوس کرتا ہے تو کرب کہتے ہیں اسے. اور بلا وہ ہوتی ہے جو بستیوں کو لپیٹ میں وہ اجتماعی طور پر نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے شروع سے ہی اس کا نام کر بلا کہ کر کو بلا ایک شخص ہجری نے دیے دیکھی کہ اس رسول کا خاندان جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، اس رسول رحمت کی گھر کو اجاڑا جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی بات کیا تاریخ میں کوئی اور کیوں رسول رحمت کے گھر کو اجاڑا جاتا ہے. تو قربانی بہت بڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی بہت بڑا ہے. ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑی. پروردگار عالم کہتا ہے کہ محمد کو نیا دین تو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین پر ہے جو ابراہیم لائے. تو دین کی ابتدا ابراہیم، دین کی ابتدا ابراہیم، اور اللہ کے نام بزرگی، قربت، تقدس، احترام، اس سب کا معیار قربانیوں پر پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے. اللہ جس کو جتنا بلند کرنا چاہتا ہے، جتنا محترم کرنا چاہتا ہے، جتنی توقیر کرنا چاہتا ہے، رہتی دنیا کا کتنا اس کا معاملہ چاہتا ہے، اس کا ریکارڈ چاہتا ہے، اس کی تکلیف چاہتا ہے، اتنے ہی بڑے لیول کی قربانی دیتا ہے. اب ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے، اس وقت خلیل اللہ نے آگ میں پھینکا، نہ جھجکے، نہ آگ جھپکی، نہ خوف طاری ہوا، نہ جبرائیل امین کا یہ پیغام ان کا کہ بھائی آپ اللہ کے کہیں اس کو گلزار کر دیا جائے، کسی آفر کو قبول کیا. کیونکہ جانتے تھے کہ جو مارنے والا ہے وہی بچانے والا ہے. جس نے یہ پروگرام بنایا ہے اس کا اپنا پروگرام ہے، ہم تو اس کے پروگرام پہ لاتے. اس قربانی کے بدلے جو آگ میں پھینکا گیا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی پوری نسل میں پیغمبری کا بیج لگے. 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل کے خاندان کی پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبری، اسحاق کے خاندان کی پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبری، بڑے برگزیدہ پیغمبر، بڑے بڑے عظیم البرکت پیغمبر. مگر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جتنی بڑی اس کی قربانی قبول کی جائے اس کے دین کی اتنی بڑی دنیا میں اہمیت ہوگی، قیامت کے بعد بھی اور قیامت تک. اسی لیے پروردگار عالم نے قربانیوں کے اس سلسلے کو جاری و ساری کیا. اب اولاد اسحاق میں سے جو آخری پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی اولاد ہے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹی کے بیٹے کو قربانی کے لیے چنا گیا. جب سلیب دی گئی اس کے ساتھ تو انتہائی اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سلیب کندھوں سے باندھ دی گئی اور کہا اسے خود ہی پہاڑ پہ لے کر گئے. اور راستے میں جب ذرا کو تھکتے یا دم لینے کی کوشش کرتے نویدوں کی اہمیت سے ان کو دفن کیا. یہ ایک صبر کا انسان ہے جس نے عیسیٰ کامیاب
یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے قبل اٹھا دیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. انہوں نے اس نہیں کی, انہوں نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا, کسی حوالی کو مدد کی نہیں کیا, کامیاب ہو گئے. ایک سلسلہ پیغمبری کا ختم ہو گیا. ادھر اب دوسرے بیٹے کی اولاد باقی ہے, اس کے پیغمبر آ چکے, آخری رسول, آخری پیغمبر ہے, سب سے زیادہ مرتبہ والے ہیں. ابھی قربانی نہیں, اور جب تک قربانی نہ کی جائے دین زندہ نہیں ہے. اب یہاں پھر کمال حسن دیکھیے پروردگار عالم کہ یہاں بھی بیٹی ہی کی اولاد کو چنا رسول ہے. سبحان اللہ, رسول کی بیٹی ہی کی اولاد کو چن لیا. وہاں عیسیٰ صرف ایک ہے, یہاں 72 پورا قبیلہ, پورا خاندان. کیوں؟ جب کسی انسان کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے جو اس درد کو محسوس کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو کیفیات میں وہ درد اور وہ ساری جو کہ دماغ تک تھی ایک انسان کی زندگی, مگر جب اس کے پیروں میں بناتی ہے, جب اس کی اولاد پہ بناتی ہے, پھر دل بھی متاثر ہوتا ہے, پھر دل بھی پکڑا جاتا ہے, پھر دل بھی گرس میں آ جاتا ہے. اور غم و اندھو کے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے. اور جب آپ روح پہ بن جائے تو پھر روح بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو حسین میں جب امتحان دیا گیا, دل کا دیا گیا, جسم کا دیا گیا, دماغ کا دیا گیا, روح کا دیا گیا, یہ چاروں امتحان ایک ایک لمحے میں گزر گئے ہو جائے. اور عظیم مرتبہ انسان اس نے ظہر کے وقت آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا, دیوار اب تو لگی اب مزید اور سر سجدے میں کتنا حسین سجدہ تاریخ نے آج کر دیا اور آئندہ بھی دیں. کمال عبادیت ہے, کمال صبر ہے, کمال استقلال ہے, کمال حوصلہ ہے, کمال مقصدیت. اور اس کی یہ قربانی اتنی حسن اور خوبصورتی اور صبر کے ساتھ پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ آخر غلبہ اسلامی کو ممکن نہیں ہے. ساری دنیا کے دجال مل گئے, ساری دنیا کے امریکہ مل گئے, ساری دنیا کے ہندوستان مل گئے, پوری دنیا کے مل گئے. ہر حسین کے پیروکار کبھی مخلوق نہیں, کبھی مختوم نہیں رہی. اس کی روح کو سمجھنا ہے. اس نے پوری فکری کے ساتھ, پورے فہم کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ قربانی کی اور اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ بنو اسرائیل بنو اسماعیل ہر ایک فرد بھی اپنے خاندان کی قربانی کے بعد. یہ وہ فرق تھا جس میں حسین جی تھے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اور کمال کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب بہت پہلے تھے کہ میری امت کے اولیاء بنو اسرائیل کے پیغمبر, امت ایک حدیث ہے, ایک امام ہے, ادھر ایک پیغمبر ہے. تو یہ بادی لے گیا اپنی قربانی. تو یہ بادی اس بات کی امید ہے کہ آنے والا ہر زمانہ آپ آج جتنی مرضی مصیبتوں سے گزرے, جتنی مرضی پریشانیوں سے گزرے, آپ کو باہر یہ کامیاب کرائے گی. اب دوسری چیز میں سمجھ لیجیے, کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کا بچپن, سارا بچپن مورے لگوں سے کھیل سے گزرا, جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, بڑے بڑے آدموں کی مورے لگوں دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے کر کے اس سے کھیلتا اتنا بھی مرتبہ. وہ شخصیت جو معراج پہ گئی, کندھوں پہ سوار ہوتا ہے, اس کا یہی معراج, وہ تو ہر لمحے معراج میں ہے, وہ حسین کے ہر لمحے معراج میں. اور دوسری بات جو سب سمجھ نہیں کی ہے
کہ جب مباہرے کا چیلنج دیا عیسائیوں نے کبھی بار کہ ہم اپنا خاندان لاتے ہیں، تم اپنا خاندان لاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لی، سفید چادر لی، اس میں علی فاطمہ اپنے حسین کیا اور باہر نکل آئے۔ جب باہر تشریف لائے تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، آپ نے فرمایا سلیمان یہاں سے دور چلے، آج اس میں رائے کے دانے برابر بھی جھوٹ ہوگا وہ جھلک جائے گا، آج اس میں رائے کے دانے برابر بھی جھوٹ ہوگا وہ جھلک جائے گا۔ سید حسین جہاں پہ لوگ پنجل پاک کا نکلا، یہ پاک کے وجود ہوئے ہیں، پاک ہیں، فطرت جو ہے تو اللہ کے رسول نے کنفرم سمجھا بھی زمانے کو، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، پاک محفوظ ہیں، ان میں رائے کے دانے برابر بھی کھولنا ہے۔ کتنی بڑی کنفرمیشن ہے، اس سے بڑی کنفرمیشن وہ ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خدمت رسول ہے۔ اللہ 100% ہے۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی دیر کم میں نہیں ہوا، 6 دن تو انہوں پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں۔ 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا۔
تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں ریوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کرو۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا، کہ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کروں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ یقیناً لوگوں کو پتہ ہوگی یہ قرآن ہی کے مضامین ہیں، قرآن سے باہر اس میں کچھ نہیں ہے، مگر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے روز و شب کو تبدیل کرنا، اور ان تینوں چیزوں کو جو میں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر، شکر اور صبر کا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کو ساتھ لے کے چلنا، اگر اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ ایک جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ منزلیں حاصل کر سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، متقی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے اخلاص والے بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اور جب فرد کی ٹریننگ ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی، تو معاشرہ از خود جنت نظیر ہو جائے گا، اس میں امن ہو جائے گا، اس میں محبت ہو جائے گی، ترقی ہوگی، بہتری ہوگی، خوبیاں ہوں گے، کمال ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ تو اس لیے میں نے انتخاب کیا اس کا۔ اس میں میں نے قرآن حکیم ہی کو بنیادی طور پہ اسی کے ریفرنس تلاش کیے، نوٹ بھی کر لیے، تاکہ خدا نخواستہ میری یادداشت اگر دھوکہ دے تو بات آپ تک درست پہنچے، اس میں غلطی کا چانس نہ رہے۔ تو یہ تسلسل اسی طرح ہوگا اس کا، اس پر ایک ایپیسوڈ ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اس کو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم نے میچور کرنا ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایک تسلسل ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ اس سے پہلے میری جتنی بھی گفتگو اب تک آپ لوگوں نے سنی ہے وہ زیادہ تر صرف معاشرے کے سدھار پر ہوتی ہے، آپ کی اخلاقیات پر ہوتی ہے، مگر یہ آپ کا روحانی درس ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں روحانی طور پر بہتر ہو جاؤں، روحانیت میں داخل ہو جاؤں، اللہ سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، اس ترتیب کے بغیر، یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کے گوش گزار کیا جائے، کہ جس کی اگر کوئی آرزو ہے تو اپنی آرزو کے مطابق وہ چل لے اور اس کو سیکھے، اور اپنی
یہاں کی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو بدل ڈالے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ یاد رکھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی بڑا افسر آپ کو یاد رکھے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے، میں تو بڑا نصیبوں والا ہوں کہ ہائر اتھارٹیز کی یاد میں بھی میں ہوں۔ وہ چیز ہے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اور ایک تھوڑے سے معاوضے میں کہ آپ نے اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے، اور بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ کبھی غور کریں اگر تو زندگی میں کون سی نعمت ہے جو رب العزت نے آپ کو گرانٹ نہیں کی، آپ کو نہیں دی۔ گننا شروع کریں تو باخدا گن نہیں سکتے۔ تو ڈیمانڈ اتنی سی اللہ کی کہ نہ شکر نہ ہونا اور مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ یاد کرے کیا وہ شیطان سے محفوظ نہیں ہو جاتا؟ شیطان تو ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو۔ جو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191۔ اب جتنی یہ سائنس ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہے، جتنی کائنات میں ترقی ہے، یہ کیا غور و فکر کے بغیر ہو گئی؟ قرآن حکیم اس موضوع سے بھرا پڑا ہے کہ میری صنعتوں پہ غور کرو۔ جو میری صنعت ہے، جو میں نے بنایا ہے، زمین، آسمان، اس میں نباتات، جمادات، انسان، جانور، پرندے، حشرات الارض، پانی، اس پہ غور کرو کہ میں نے کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کیسے اور کیوں۔ تو جو اس پہ غور کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں شمار کرتا ہے۔ صرف تسبیح لے کے اس کو یاد نہیں کرنا، اس کی جو بھی پروڈکشن ہے۔ اللہ نہیں کہتا کہ تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف تو دیکھ، تیری نگاہ پلٹ آئے گی اور تم اس کی صنعت میں کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ یہ سارے ذکر ہیں، ساری ترتیب ہے۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہے، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، چپکے چپکے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ گوشہ کرتے ہیں اللہ سے۔ بزرگ کہتے ہیں نماز آپ کی اللہ سے گفتگو ہے، گوشوں میں۔ اتنی آواز میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو ساتھ میں جو دوسرا نمازی آپ کے کھڑا ہو اسے آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، صرف آپ کو آتی ہے۔ تو نماز آپ کی گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کلام کر رہا ہے۔ یہ ہیں سب ذکر کے انداز، آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے مالک سے، کہ غافل نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے، کیوں واپس جانا ہے، کیا کیا پوچھے گا۔ یہ سارے ذکر کے انداز۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اور اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا، آپ کو سکون اور راحت نہیں ملتی، تو آپ غور کریں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام لینے میں کہیں فرق ہے۔ آپ پراپر طریقے سے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اس طرح اس کو یاد نہیں کر رہے، اس طرح اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ قرآن حکیم سے ہمیں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو نہ ملے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرف کم جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ وقت اپنا قرآن پہ صرف کریں تو یہ ساری جو بہتریاں ہمیں مطلوب ہیں اور ہمیں چاہیے، یہ بہت ہی جلد ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے نقطہ نظر سے، اس سے سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم سیکھنے کے لیے، سوچوں کو بدلنے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن سے جڑے بغیر آپ جس کا یہ کلام ہے اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے، اور جو کنٹینر آف قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، اس سے وابستہ بھی نہیں ہو سکتے۔
اس چیز کو اچھی طرح پیش نظر ہمارے رہنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر بہت اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز کے علاوہ بھی ذکر کی تاکید ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک آپ کا اسٹائل تھا، طریقہ تھا، اسوہ تھا کہ نماز کے بعد بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت و استغفار، اس کی تسبیحات کرتے۔ نماز تو ذکر اللہ کا ہے ہی، مگر یہ ایکسٹرا ہے، اس کے علاوہ ہے۔ صرف نماز تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لینا، یہ اللہ اپنے رسول کو حکم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے پروردگار کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اے اہل ایمان، اب آپ کو لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ مخاطب کر رہا ہے، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40-41۔ یہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو یہ بالکل آسان ترین باتیں ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ذکر کرنے میں کوئی کاروبار میں رکاوٹ، نوکری میں رکاوٹ، ڈرائیونگ میں رکاوٹ، پڑھنے میں رکاوٹ، کہاں رکاوٹ ہوتی ہے؟ کیا ویسے خیالات آپ کے دل میں نہیں آتے؟ بہت سے گمان آپ کے دلوں میں نہیں آتے؟ آپ کے ذہن میں نہیں آتے؟ وسواس آپ کے ذہنوں میں نہیں آتے؟ جو بھی کام کر رہے ہو، بھلے نماز ہی پڑھ رہے ہو، جو مرضی آپ عبادات کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، نوکری کر رہے ہوں، گھریلو کام کر رہے ہوں، دفتر کا کام کر رہے ہوں، مختلف خیالات آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی جگہ اللہ کو دے دیں کہ اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ چلے، تو پھر آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، اللہ کے مقربین ہو جائیں گے، بخشش کے امیدوار ہو جائیں گے، کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرتے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتابیں دی گئی تھی۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اس کی قرآن میں ایک جگہ یہ مضمون بھی ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے، اس کی یاد کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے، اس کی نماز پڑھی جائے، تو تمہارا دل اتنا رقیق ہو جائے کہ تمہاری آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائے۔ آنسو قبولیت کی سند ہوتے ہیں۔ کسی درویش سے کسی نے ایک بار سوال کیا تھا کہ اللہ کے ملنے کی کوئی سند ہے؟ کس طریقے سے یہ پتہ لگے، کس طریقے سے یہ تصدیق ہو کہ اسے اللہ مل گیا، یہ اللہ والا ہو گیا ہے؟ اس درویش نے کہا اگر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بہہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ مل چکا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے۔ اور جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، آنکھیں بہتی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑ گئے، وہ غافل ہو گئے۔ انہیں جو مالک کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دہی کرنی ہے، وہ چیز انہوں نے فراموش کر دی۔ اگر وہ یاد رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، بھول جائے اللہ کو؟ تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس طرح کے پیغامات آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ آپ سے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اوقات تک آپ کو ڈیزائن کر کے بتا رہا ہے۔ رات کو اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا، پھر سرکار نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ یہاں یہ حکم پروردگار عالم آپ کو دے رہا ہے
کہ اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 25-26 قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کی بات ہے، میرے اس میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہے، یہ مالک کی بات ہے، خالق کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کیا ہمیں یہاں بیٹھ رہنا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں چلا نہیں جانا؟ اور کون ہے جو یہاں موجود ہے؟ آپ کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ کوئی حکمران ہو یا سائنسدان ہو یا مفکر ہو یا ٹیچر ہو یا جج ہو، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ اللہ نے موت کا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ کسی کو اس سے فرار نہیں ہو سکتا، مفر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات ہے، اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کے اس کو یاد بھی کرو، اس کے حضور سجدے بھی کرو، اس کی مانو۔ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کے سجدہ کرنے سے؟ کیا اللہ معاذ اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ یا اللہ اتنا ہی بڑا رہے گا؟ اللہ تو جو ہے اتنا ہی رہے گا۔ اللہ کی نہ کوئی قوت کم ہو سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، اول دن سے جو طاقت ہے اس کی موجود ہے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ہدایات دیتا ہے، کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ سجدہ کریں گے تو اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے افکار بدل جائیں گے، آپ کے انداز بدل جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ تنہائیوں میں سجدے کریں گے نا، جس مخلوق میں آپ چلتے پھرتے ہیں، جس معاشرے میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آٹومیٹک غیر محسوس طریقے سے آپ کے لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند بہت ہے۔ تو جو چیز جب اللہ کو پسند آتی ہے تو پروردگار آپ کی عزت میں اضافہ کروا دیتا ہے، کہ جو چیز میں پسند کر رہا ہوں میرے لوگ، میری مخلوق بھی اس کو پسند کرے۔ اللہ اس کو لوگوں کی پسند بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15 مراد پا گیا۔ کون شخص ہے جو مراد کو نہ پہنچنا چاہتا ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ جس کی جو مراد ہے اس کو حاصل ہو جائے؟ وہ یہاں کی مراد ہو یا آنے والے زمانے کی مراد ہو، کوئی ہے ایسا؟ تو جب ہم سب اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل چاہتے ہیں، تو ذکر کیوں نہیں دیتے؟ اب ہم وہاں دن میں سینکڑوں لوگوں کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اور آپ یقین جانیے جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یا اپنے کسی طریقے سے، اگر وہ کرتے ہوں اور غلط بیانی سے یہ بات نہ کریں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی مراد کو نہ پہنچے، کیونکہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ کرنا آپ نے ہے، جو بھی ذکر کرنے والے ہیں کہیں بھی ہیں، عورتیں کیا، مرد کیا، خوشی میں کیا، دکھ میں کیا، مالی پریشانیوں میں کیا، معاشی پریشانیوں میں کیا، معاشرتی مسائل میں کیا، گھریلو مسائل میں کیا، جو مراد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کی کمٹمنٹ ہے، وہ مراد کو پا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو ہم ایسے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ تو نہیں یہ کر سکتا، میں اس کا ذکر کر لوں، میرا شوہر نہیں کر سکتا، میں ذکر کر لوں۔ میں نے کہا بھائی اس کے حصے کا کھانا بھی تم کھا لیا کرو، اس کے حصے کی نماز پڑھ لیا کرو، اس کے حصے کی دوائی کھا لیا کرو۔ یہ ہر انڈیویجول کے لیے مالک کا آرڈر ہے، اس میں استثناء نہیں ہے، میل یا فیمیل، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، بچہ، بزرگ، صحت مند، بیمار، ہر ایک کو اپنا ذکر کرنا ہے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو جو کرے گا وہ مراد پائے گا، مراد چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو یہ قرآن حکیم آپ کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے، ہم اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے معاملے کو۔ تو ذکر بہت بڑا شعبہ ہے اسلام کا، بہت بڑا شعبہ ہے۔ تب اتنی آیات قرآنی میں نے ساری تھوڑی نکال لی ہے قرآن سے، جتنی کاوش مجھ سے ہو پائی ہے میں نے اتنی کی ہے۔ پیغامات تو اور بہت ہیں اس کے۔ کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ سورہ مریم آیت 56 اور آیت 57۔ یہاں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اس پہ غور کیا؟
کہ جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو اس کے سچے لوگ ہیں، جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو اس کے خالص بندے ہیں، آپ ان کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔